آج حامد کی جو اس وقت ہاسپٹل میو میں زیر علاج ہے، باول کتے نے کاٹا تھا، اس کی اپڈیٹ دینے والا ہوں۔ آپ اینڈ تک ضرور یہ ویڈیو میری سنیے گا۔ جو سیلاب متاثرین، سیلاب زدگان کی مدد کرنے گیا تھا، آپ کو آج پوری کی پوری اس کی صورتحال ملے گی اس ویڈیو میں۔ اصل میں جو اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا، اس کتے نے اس کو کاٹا کیسے؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ بھئی کاٹا کیسے؟ وہ اس طرح ہے کہ یہ کھانا تقسیم کر رہا تھا سیلاب زدگان میں۔ ایک فیملی کے ساتھ یہ کتا جو ہے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کتا اس فیملی کے ساتھ ہے اور یہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس نے جو ہے کھانا جا کر اس کتے کے آگے رکھنا تھا کہ اس کتے نے اس کو کاٹ لیا۔ پہلے دن اس کا علاج ہوتا رہا، انجیکشن لگتے رہے جو بے اثر رہے، کوئی اثر نہیں دکھایا انہوں نے۔ تو دوسرے دن اس کو پھر جو ہے میو اسپتال لاہور کے اندر ایڈمٹ کیا گیا۔ سب سے پہلی بات ہم نے ہر ایک شخص سے جو ہے التجا کی تھی، خدا کے لیے اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ اگر اس کا علاج یہاں نہیں ہے تو بیرون ملک اس کا علاج کیا جائے۔ ایک ماں کی فریاد ہے، اس کا ایک بیٹا ہے اور وہ بھی یتیم ہے۔ اس کا والد اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، دیکھیں اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے اس کا۔ اس کو اب اللہ ہی شفا دے سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے پہلے جس طرح جواب دیا تھا اب جواب دے چکے ہیں۔ پہلے 2 دن جب یہ ہاسپٹل میں گیا، ایڈمٹ ہوا، اس وقت اس کا علاج جاری رہا۔ 2 دن طبیعت سنبھلنے میں آئی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حامد ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن جب پھر طبیعت بگڑنے میں آئی تو اس سے بھی سیریس حالت ہو گئی جو پہلے تھی۔ اب جو ہے ڈاکٹر اکتا چکے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھی ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے، اس کو لے جاؤ، یہ لا علاج ہے، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو بتاؤ میرے بھائیوں، اس نوجوان کو کہاں کریں؟ یہ کہاں جائے؟ اور یہ کس کا نوجوان ہے؟ اور یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ کہاں گیا تھا؟ سب معلوم ہے آپ کو۔ سیلاب زدگان، سیلاب متاثرین کی مدد کر رہا تھا۔ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ریل دیکھی ہوں گی، بہت ساری گردش کر رہی ہیں اس کی۔ اس نے اپنی طرف سے کوشش کری ہے کہ جیسے سیلاب آیا تھا تو یہ مدد کرنے کو پہنچ گیا تھا۔ الخدمت آپ نے سنا ہوگا، ویلفیئر، اسی کے زیر اہتمام یہ کام کر رہا تھا۔ ایک ماں کی فریاد ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کا ایک بیٹا ہے، وہ بھی یتیم۔ اس کا والد اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اس کا اس دنیا میں اس ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس ماں کا اس بیٹے کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آپ پہلے بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی، اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ میں نے التجا کی تھی، اللہ کے واسطے اس غریب کا، اس نوجوان کا، اس یتیم کا اگر ہمارے ملک میں علاج نہیں ہے، اس کو بیرون ملک لے جائیں۔ جس دن اس کو کتے نے کاٹا تھا، پہلا انجیکشن اگر صحیح کام کر جاتا، پہلی دوائی صحیح اثر کر جاتی، آج یہ حالت دیکھنے کی نہ ہوتی اس کی۔ بہت سارے لوگ گئے۔ آپ کو ایک بات اور بتاؤں، یہاں کے جو MNA ہیں، سردار شیر علی گڑچانی، اویس لغاری، جمال لغاری، محمود قادر لغاری، یہ سارے کے سارے یہاں کے ہیں۔ ان سے کیا نہیں ہو سکتا اگر یہ چاہیں، اگر یہ کوشش کریں تو اس بچے کا، اس یتیم کا علاج ہو سکتا ہے۔ یہ میری آخری ویڈیو ہے اس بچے کے لیے، اس نوجوان کے لیے۔ خدا را آپ کوشش کریں، دعا کریں اس کے لیے، یہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کی تعلیم جاری ہے، اور یہ نوکری کے سلسلے میں گیا تھا وہاں پر کہ بھئی کوئی نوکری مل جائے۔ تعلیم بھی جاری ہے، نوکری کے سلسلے میں بھی گھوم رہا تھا کہ بھئی کسی نہ کسی طرح اپنے گھر کا جو کفالت ہے وہ کسی طریقے سے کر سکے۔ اس کی بیوہ ماں ہے۔ تو بات کہنے کی یہ ہے میرے بھائیوں، اس وقت یہ ہمارا علاقہ ساؤتھ پنجاب ہے، یہ راجن پور کا رہنے والا نوجوان ہے۔
यहाँ के बड़े बड़े सरदार आपने देखे होंगे, शेर अली गुरचानी है, मुलाकात भी की है उसने जाकर, उसकी इतनी भी बड़ी मेहरबानी है कि जाकर उससे मिला है, ठीक है। और यहाँ के अवेश लिगारी, महमूद कादिर लिगारी और जमाल लगारी, बहुत सारे यहाँ पर सरदार हैं। अगर ये भी चाहते तो इसका इलाज हो सकता था। मैंने सीएम पंजाब से भी दरख्वास्त की थी कि ये हमारा हक है, इस नौजवान का आप इलाज करें। यहाँ मुमकिन नहीं है जिस तरह बताया था बैरून मुल्क इसका इलाज करवाया जाए। आप सब हजरात से मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। एक माँ की फरियाद है, इस वक्त वो हॉस्पिटल के बाहर बैठी है, वो अपने बेटे के लिए दुआ कर रही है और कोई अपना आसरा ढूंढ रही है। इस वक्त वो किराए के मकान में रहती है और मैंने सुना है एक बहुत बड़ी जुल्म की जिस तरह दास्तान होती है। किराए के मालिक ने, जो मालिक मकान का, उसका सामान निकाल दिया कि भाई आपके पास किराया नहीं है, मेरा मकान खाली कर दो। इतना यानी कि इसका हाल हो चुका है इस बेवा का। अब आप सोचें कि इस वक्त इसकी क्या कंडीशन होगी। डॉक्टरों ने जिस तरह मैंने बताया है जवाब दे दिया है। मुखय्यर हजरात, कोई भी मेरे ख्याल में इस वक्त तक सामने नहीं आया कि इसका बेहतर इलाज हो सके। 2 दिन में तबीयत संभलने आई, उसके बाद फिर ख़राब हो चुकी है। इस वक्त सिर्फ जो उलमा हजरात हैं वो भी जा रहे हैं इसके पास, कोई दम दरूद के लिए जा रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरा बात करने का जो मकसद था, ये मेरा जो आवाज़ पहुंचाने का मकसद था, वो असल ये है कि इस भाई के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि अब दुआओं से ही इसकी तबीयत बेहतर हो सकती है। वरना जो इस वक्त सिचुएशन है और जो डॉक्टरों ने सूरत हाल बताई है, वो अब बहुत ही मुश्किल हो चुकी है। जब एक मरीज़ का ऑपरेशन किया जाता है, उसको इंजेक्शन लगाया जाता है 20 से 22%, इसको इस वक्त 40 से 42 तक लग रहा है। आप बताएं इसकी क्या सिचुएशन होगी, और वो भी संभलने में तबीयत नहीं आ रही इसकी। तो अब डॉक्टरों का कहना है कि भाई इसको ले जाएं, ये ला इलाज है, हमारे पास इसका इलाज यहाँ पर नहीं है। तो बता रहा था कि भाई इसके लिए आवाज़ उठाएं, इसके लिए दुआ करें, जितनी मुमकिन हो सके इसके लिए कोशिश करें कि किसी न किसी तरह ये हंसता खिलता मुस्कुराता नौजवान, आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था एक छोटा सा क्लिप, किस तरह ये बच्चों में और सिलाब ज़दगान में खाना तकसीम कर रहा है, हंसी खुशी। अब जो सूरत हाल है जो मैंने आपको बताई है, यही है असल में। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर किया करें।